اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک بہت ہی ضروری بات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور رمضان میں روزے میں دوپہر میں آپ کو تکلیف دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت کو، آپ کی اس ذوق و شوق کو بہت بڑھائے اور قبول فرمائے. کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر بات ہو، بہت دھیان سے سنیں اور کچھ ارادے اور فیصلے کے ساتھ سنیں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز وغیرہ پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے. یہ بالکل کافی نہیں ہے. ضرورت اس کی ہے اور بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اور آپ میں سے ایک ایک مرد اور عورت، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کے ایک ایک جز پر مطمئن ہوں، ان کو اسلام سے محبت ہو، اسلام سے پر ان کو پورا اطمینان ہو. اس کی بہت ضرورت ہے، ہر زمانے میں ہوتی ہے، اور آج کل یہ ضرورت بہت بڑھ گئی ہے. اس لیے کہ ہمارے اسلام کے ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا کر، ماحول کا فائدہ اٹھا کر، ملک کی سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر، ہماری جہالت اور ناسمجھی کا فائدہ اٹھا کر لوگ اسلام کی نعمت ہم سے چھین لینے پر تل گئے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے پہلا نشانہ، سب سے سافٹ ٹارگٹ ہماری ینگ لڑکیاں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، اور ہماری عورتیں ہیں. مشکل یہ ہے، بہت احترام اور محبت کے ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکل یہ ہے کہ ہماری بچیاں کالجز میں پڑھتی ہیں، اور سماج میں کچھ ایسا رواج ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کا کالجوں میں پڑھنا کچھ ضروری سمجھا جانے لگا. اور یہ لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں تفصیلی کچھ جانکاری نہیں ہوتی، ان کے دل کو کوئی اطمینان نہیں ہوتا، کچھ معلومات نہیں ہوتی. اب ان کے ذہن میں کوئی بات ڈالتا ہے، کوئی ڈاؤٹ ڈالتا ہے، کوئی شک و شبہ ڈالتا ہے، کچھ سوالات کھڑے کر دیتا ہے، کچھ اعتراضات یہ سن لیتی ہیں کسی چینل پر، سوشل میڈیا پر، اپنے موبائل پر، تو یہ بچیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں. پھر ایک عمر ہوتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں ایک عمر آتی ہے. میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، محتاط لفظوں میں بولوں گا، اشاروں میں کہوں گا، خدا کرے کہ آپ پوری طرح سمجھ جائیں. ہر انسان، وہ چاہے میل ہو یا فیمیل، وہ لڑکا ہو یا لڑکی،
اس کی زندگی میں اس کی عمر میں ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، 13 to 19، 13 سال کی عمر سے 19 سال کی عمر تک ہر لڑکے اور لڑکی کے دل میں کچھ ارمان، کچھ جذبات، کچھ نئی خواہشات ابھرتے ہیں، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ نہایت نیک گھرانے کا بچہ ہو تب بھی، اور عام گھرانے کا بچہ یا بچی ہو تب بھی، اور وہ جذبات ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، کوئی ہو جو مجھ سے پیار کرے، کوئی ہو جو مجھ سے محبت کرے، میں کسی کی بن جاؤں، کوئی میرا بن جائے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اور ہر لڑکے اور لڑکی کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دور ہے، یا وہ لڑکے اور لڑکی کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے، یا یہی دور ہے جو ایک لڑکے اور لڑکی کو فاسق و فاجر بلکہ کافر بنا دیتا ہے۔ اور بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر مائیں، 99% مائیں، وہ اپنی بچیوں کی اس عمر میں اس نازک مرحلے اور اس کے تقاضوں، اس کے ڈیمانڈز، اس کی ریکوائرمنٹ کو ٹوٹلی اگنور کرتی ہیں۔ ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری بچی کس دور سے گزر رہی ہے، اس کی کیا تربیت ہونی چاہیے، اس کے ذہن و دماغ میں کیا باتیں ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ایک فطری تقاضا ہے، وہ اس وقت اس عمر میں آتا ہے۔ پہلے اتنا مہلک نہیں ہوتا تھا، اب حالت یہ ہے کہ موبائل ہے، ہاتھ میں موبائل آپ نے دے رکھا ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، اب اس کے بعد وہ چیٹنگ بھی کر رہی ہے، وہ لڑکوں سے بات بھی کر رہی ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے۔ لڑکے لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے بات کر رہے ہیں، اور دوستی ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک عجیب اندر کی ایک معصومانہ، اس لیے کہ وہ لڑکی میچور نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ زندگی کی اصل سچائی کیا ہے، اسے نہیں پتا آگے چل کر مجھ پر کیا ذمہ داریاں آنی ہیں۔ مجھے ایک وفادار شریک زندگی بیوی بننا ہے، مجھے ایک بہت کامیاب ماں بننا ہے، مجھے ایک کامیاب ساس بننا ہے، مجھے ایک بہت ہی ہر دل عزیز بہو بننا ہے، مجھے ایک فیملی کو تیار کرنا ہے۔ یہ خالی ہائی ہیلو اور پیار محبت کی دنیا نہیں ہے، اس میں کچن بھی سنبھالنا ہے، اس میں گھر بار کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اس میں کڑوی کڑوی باتوں کو برداشت کرنا ہے، اس میں خاندان اور رشتہ داروں کو جوڑنا ہے، اس میں جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کچھ نہیں پتا اس بیچاری لڑکی کو، انوسنٹ بچی ہے وہ تو سمجھ رہی ہے کہ بس میرا دوست مل گیا، میرا عاشق مل گیا، میرا فرینڈ مل گیا، میرا محبوب مل گیا، جو میری یاد میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لیتا ہے، رات میں سوتا نہیں ہے۔ اسے نہیں پتا کہ جو لڑکا اس سے محبت ظاہر کر رہا ہے اور ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک میسج بھیج رہا ہے، وہ لڑکا یہی میسیجز 50 لڑکیوں کو بھیج رہا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ یہ لڑکا کتنا دھوکے باز ہے، کتنا لوز کیریکٹر کا ہے، کتنا خود غرض ہے، کتنا شریر ہے، کتنا ناقابل اعتبار ہے۔ اس پر بھروسہ بالکل نہیں کیا جانا چاہیے۔ نہیں پتا بیچاری کو، اور غلطی سب سے بڑی ماں کی ہے کہ ماں نے اس کو زندگی کے اونچ نیچ سکھائے نہیں۔ ماں نے اس کو نہیں سمجھایا بیٹی اب تم ایک بہت ذمہ دار عمر میں آ گئی ہو، بہت سنبھل کر زندگی گزارنی ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے یہ پل صراط ہے۔ کسی لڑکی نے 13 سے 19 سال کی عمر پاک دامنی کے ساتھ گزار لی، اور میں پاک دامنی سے بھی آگے لفظ بولتا ہوں، سمجھداری سے گزار لی،
تو یہ لڑکی آگے جا کر ایک کامیاب گھر کی زینت بنے گی، دلوں پر راج کرے گی، اپنے شوہر کے لیے راحت کا سامان بنے گی، اپنی ساس کے لیے بیٹی جیسی بنے گی، اپنی بہو کی وہ سگی بہن ثابت ہو، اپنی نند کی سگی بہن کی طرح اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے گی، اور پورا گھرانہ ایک جنت بن جائے گا۔ خوشیوں کا ماحول، محبتوں کا ماحول، بھروسے کا ماحول، اعتماد اور اعتبار کا ماحول، میوچول ٹرسٹ اور کانفیڈنس کا ماحول، ایک اچھی سمجھدار پاک دامن لڑکی کی وجہ سے پورا گھر جنت بن جاتا ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہوگا، اور ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ تو زندگی کا پارٹ ہے، تو یہ لڑکی مسکراتے چہرے کے ساتھ 24 گھنٹے خدمت کرے گی۔ لیکن اگر یہ لڑکی کے قدم پھسل گئے، اگر یہ لڑکی نے اپنی بھولے بھالے انداز سے، انوسنٹ عمر میں ہے وہ اس نے غلطی کر لی، اس نے غلط شخص پر بھروسہ کر لیا، کسی کے بڑھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور کسی کے میسیجز پر بلیو کر لیا، آئی مس یو، آئی لو یو، اس طرح کے میسیجز پر بھروسہ کر لیا، تو یہ لڑکی خون کے آنسو روئے گی۔ ہو سکتا ہے اس کو خودکشی کرنی پڑے، ہو سکتا ہے اس کو سمندر میں، دریا میں کود کر مر جانا پڑے، ہو سکتا ہے اس کو اپنی کوئی ہاتھ کی نس کاٹ کر خون بہا کر جان دینی پڑے۔ اور یہ باتیں میں ہوائی نہیں کر رہا ہوں، روزانہ ہمارے ملک میں 20 لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں۔ کیا ہو گیا میری قابل احترام بیٹیوں اور بہنوں؟ پلیز، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نفلیں پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزانہ 5 پارے کی تلاوت کریں، میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، بالکل نہیں، میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں، سخت بیماری کی حالت میں مارا پھر رہا ہوں، اس لیے کہ میری راتوں کی نیند حرام ہے، اس لیے کہ اس وقت میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ خبر نہ ہو، کروڑوں ڈالر روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں آپ کی بیٹیوں کو لوٹ لینے پر، ان کی عزتیں لوٹ لینے کے لیے، ان سے ان کا ایمان چھین لینے کے لیے، ان سے ان کی جنت چھین لینے کے لیے۔ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کوششیں کامیاب کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ لڑکی مسلمان ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئی، وہ مطالعے کے ذریعے مسلمان نہیں ہے، وہ اسٹڈی کے ذریعے مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، اسے یہ نہیں سمجھایا گیا کہ توحید کیوں صحیح ہے اور شرک اور کفر کیوں غلط ہے، یہ زمانہ کیوں کا ہے، لاجک کا زمانہ ہے، آرگومنٹس کا زمانہ ہے، دلیلوں کا زمانہ ہے، ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا زمانہ ہے، لیکن کسی لڑکی کو اس کی ماں نے نہیں سمجھایا، اس کے باپ نے نہیں سمجھایا کہ بھئی کیوں ایک خدا ماننا کیوں ضروری ہے۔ اسکول میں تو ہزاروں قسم کے بھگوان پڑھائے جاتے ہیں، اب وہ بیچاری اسی ماحول میں رہتی ہے، اس کی نان مسلم سہیلیاں بھی ہیں، ہر وقت وہ اسی ماحول میں وہی پڑھتی رہتی ہے، اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتی یہ بات، اس لیے ذرا سی اشارے پر وہ توحید چھوڑ کر شرک کرنے لگتی ہے، قبول کرنے لگتی ہے۔ بچیوں کو سمجھائیے، ایک فیملی کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کا ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک کمپنی کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اتنی بڑی یونیورس، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا، تم خود کہتے ہو کرشن جی فلاں جگہ پیدا ہوئے، تم خود کہتے ہو کہ شری رام چندر جی، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے ہم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بری بات کہیں،
اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے اپنے وقت کے بہت اچھے انسان رہے ہوں، ہو سکتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے ان کا پورا نام ہی لیا جاتا ہے مریادا پروشوتم شری رام چندر جی۔ مریادا پروشوتم کا مطلب آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو کہ یہ بہت بزرگ محترم پروشوتم اعلیٰ درجے کے انسان تھے، تو یہ خدا کیسے ہو گئے؟ آپ خود بتاتے ہو کہ متھرا میں فلاں جگہ کرشن جی پیدا ہوئے، فلاں سال میں پیدا ہوئے، یہ ان کی جنم بھومی ہے، یہ ان کی جنم تیتھی ہے، یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ ہے، تو پھر وہ خدا کیسے ہوگا بھائی؟ بہت اچھے انسان تھے، اچھی تعلیمات تھی ان کی، ہم ان کا بے حد احترام کریں گے، اور امکان تسلیم کرتے ہیں ہم بھارت کے مسلمان علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بزرگ لوگ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نبی رہے ہوں، مگر بھارت کی مصیبت یہ ہے کہ یہ کسی اچھے انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے۔ جہاں کوئی ایک انسان نیک بنا وہ فوراً بھگوان بن گیا۔ یہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آستھا یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا، اسے بھگوان بننا پڑے گا۔ ایبسولوٹلی نان سینس بات ہے۔ یہ سورج شری کرشن جی بنایا، یہ چاند اور ستارے اور آسمان اور زمین یہ دیوتاؤں نے بنایا۔ یہ کرنسی نوٹ لکشمی دیوی چھاپتی ہیں، کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ لیکن یہ آپ کی لڑکیاں، مجھے معاف کر دینا، میری اور آپ کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں شرک کی طرف، میری اور آپ کی بیٹیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں، میری اور آپ کی بیٹیاں دامن مصطفیٰ چھوڑ رہی ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ جن سے بڑھ کر بچیوں سے پیار کرنے والا اس آسمان کے نیچے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں بچیوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کسی خاص دن باپ اپنی بیٹی سے کہتا تھا، بیوی سے کہتا تھا ذرا بچی کو، بیٹی کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، بیٹی خوش ہو جاتی تھی، بڑھیا بڑھیا کپڑے پہن رہی، اور باپ، ابا آپ ہمیں کہیں گھمانے لے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، بہت دن ہو گئے، آج میں نے وقت نکالا ہے تم کو لے جاؤں۔ وہ بیٹی خوش، اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے، اور باپ اس کو لے جاتا ہے جنگل میں، شہر سے بہت دور، ویران جگہ پر، سنسان جگہ پر، اور وہاں ایک گڈھا کھودتا ہے۔ اب بیٹی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے باپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں کہاں لے آئے مجھے؟ اب کسی بازار میں لے چلیے، کسی میلے میں لے چلیے، ہاں بیٹا ابھی کھڑی رہو۔ اب وہ گڈھا کھودتا ہے، اور اس کے بعد باپ، وہ بے رحم اور سنگدل باپ، اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس گڈھے میں ڈالتا ہے۔ اب بیٹی چیخ رہی ہے، ابا یہ کیا، ابا آپ کہاں ڈال رہے ہیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کو نیچے دبا کر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے۔ اب اندر سے بیٹی چیخ رہی ہے، ابا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے آواز ہلکی ہوتی ہے، اور آواز جب بند ہو جاتی ہے تو باپ خوشی خوشی گھر جاتا ہے کہ میں نے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس سماج میں آئے تھے محمد رسول اللہ، اور اس سماج میں آ کر انہوں نے کہا تھا جس نے ایک یا دو بیٹیوں کو پال لیا، محبت دی، عزت دی، اچھا نام رکھا، وقت پر آ کر اچھے گھرانے میں شادی کی، حضور نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت میں اپنے پاس اس باپ کو جگہ دلواؤں گا۔ اس محسن انسانیت اور خاص طور پر عورتوں اور بچیوں پر محبتوں کی برکھا برسانے والا یہ نبی و رسول، آقا نامدار، تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ، ان کا دامن چھوڑ کر میرے اور آپ کے گھر کی بیٹیاں ظالموں اور زانیوں کے پاس چلی جائیں، شرابیوں کے پاس چلی جائیں، گائے کا پیشاب پینے والوں کے پاس چلی جائیں، گائے کا گوبر کھانے والوں کے پاس چلی جائیں، اس سے زیادہ شرمناک کیا بات ہے؟
کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی، آپ نے بچیوں کو اسلام سمجھایا نہیں. اور آپ آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں، پھر میں ایک بار آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ اسلام کو سمجھاتی اس لیے نہیں کہ آپ میں سے اکثر کو خود اسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ اسلام میں جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز لینا، لڑکی والوں پر جہیز کا بوجھ ڈالنا، یہ زنا اور شراب سے بڑا گناہ ہے. اسلام کو سمجھو، تھوڑا تھوڑا روزانہ آپ اسلام کا مطالعہ کریں. کبھی زندگی میں آپ نے پوچھا کسی سے کہ میں کون سی کتابیں پڑھوں جس سے مجھے اسلام سمجھ میں آئے، توحید سمجھ میں آئے، آخرت سمجھ میں آئے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا. ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کرو، ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کے تصور کرو، اور تصور کرو کہ اب میرا انتقال ہو چکا ہے. کھڑے ہیں بچے پاس میں کھڑے رو رہے ہیں، شوہر دور کھڑا ہوا ہے بیچارہ، میری آنکھیں بند کی جا رہی ہیں، میرے سر اور میں چہرے پہ ایک پٹی باندھی جا رہی ہے، میرے پیروں کے دونوں انگوٹھے باندھے جا رہے ہیں، میرے ہاتھ سیدھے کیے جا رہے ہیں. تصور کرو، یہ ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اور ہو سکتا ہے آج شام تک ہو جائے، ہو سکتا ہے کل صبح تک ہو جائے. اس کے بعد میرے کپڑے اتارے جائیں گے، مجھے نہلایا جائے گا، میں کہہ بھی نہیں سکوں گی کہ پانی بہت گرم ہے یا پانی بہت ٹھنڈا ہے. مجھے الٹا پلٹا جائے گا، مجھے استنجا کرایا جائے گا. پڑھا ہوں میں، جو چاہو کر لو میرے ساتھ. اس کے بعد کپڑے میں لپیٹا جائے گا، گئے سہاگ رات کے کپڑے، گئی چوڑیاں اور کنگن، گیا نیکلس اور ہار، گئی لپسٹک، گیا کاجل اور سرما، گیا کریم اور پاؤڈر. اب نیم کے پتے ہوں گے، بیری کے پتے ہوں گے، اور لپیٹا جائے گا کفن میں، اور گھر والے رو رہے ہوں گے، اور مجھے کندھے پر لاد کے لے جایا جائے گا. جائیں گے لوگ 100 150 200 لوگ قبرستان پہنچانے، نماز جنازہ ہوگی، اور اس کے بعد مجھے قبر میں لٹایا جائے گا. میں لٹایا جاؤں گا، میری بیوی لٹائی جائے گی، میری بیٹیاں لٹائی جائیں گی، میرے بھائی بہن لٹائے جائیں گے، میرے والد لٹائے جا چکے، میری ماں لٹائی جا چکی جب میں 14-15 سال کا تھا. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد مٹی ڈالی جائے گی، پٹے لگائے جائیں گے، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد سب گئے، باپ بھی گئے، بھائی بھی گیا، چچا بھی گئے، خالو بھی گئے، بہت پیار کرنے والا شوہر بھی گیا، عزیز لخت جگر ٹکڑا بیٹا بھی گیا، داماد بھی گیا، سب گئے. اب اکیلی پڑی ہوں میں. یہ ہونے والا ہے، اور ہم بھولے ہوئے ہیں. آپ کے بارے میں نہیں کہتا، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی موت اس طرح یاد نہیں رہتی جس طرح یاد رہنی چاہیے. روز جنازے نکلتا ہوا دیکھتا ہوں، ہزاروں جنازے کی نماز میں خود پڑھا چکا ہوں. سب بھول گئے. لڑائی ہو رہی ہے ساس اور بہو میں، لڑائی ہو رہی ہے نند اور بھاوج میں. اب فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو آسانی سے جواب دیں کہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال، ایک تصویر دکھائی جائے گی، ایک چہرہ دکھایا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو کون ہے یہ؟ اب اگر آپ میں عشق مصطفیٰ ہے، اگر رسول اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے، اگر آپ درود شریف پڑھتی ہیں، اگر آپ کو اپنی جان و دل
ان کی عزت پر فدا کرنے کے جذبے کبھی کبھی زندگی میں آتے ہیں تو آپ کہیں گے ان کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ ہے. میں تو انہی کا نام لے کر جیتی تھی. زندگی میں ایک بار مدینے پہنچی تھی تو جی چاہتا تھا یہیں موت آ جائے. میں تو ترستی تھی کہ زندگی میں خواب میں ایک بار اس حسین چہرے کو دیکھ لوں. یہ محسن، انہوں نے پیٹ پر خود پتھر باندھے اور ہم سب کے لیے انتظامات کیے. ان کو میں نہیں پہچانوں گی. یہ میری آنکھوں میں بسے تھے، یہ میرے دل میں رچے بسے تھے. اب آگے اس کے بعد پوچھا جائے گا وما دینک، تم دنیا میں کس دین پر چلتی تھی؟ کیا راستہ تھا تمہارا؟ اب اگر اسلام سے محبت ہے، واقفیت ہے، اسلام دل میں رچا بسا ہے تو بلا تکلف ہم اور آپ جواب دیں گے میرا دین اسلام. پردے والا اسلام، حیا اور حجاب والا اسلام، شرافت والا اسلام، تقوی والا اسلام، غریبوں کی خدمت والا اسلام، خوشیوں بھرے گھر کیسے چلائے جاتے ہیں، گھر کو خوشیوں کا ماحول، خوشیوں بھرا ماحول کیسے دیا جاتا ہے، وہ سکھانے والا اسلام. یہی میرا اسلام. میرا کیا تعلق کفر سے اور شرک سے؟ میرا کیا تعلق یہودیت اور عیسائیت سے؟ میرا کیا تعلق مورتی پوجا اور بت پرستی سے؟ صرف اتنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں. کاش میرے وقت میں گنجائش ہوتی، میری صحت کچھ ٹھیک ہوتی تو میرا تو یہ دل کا حال ہے. اللہ روزے میں جھوٹ بولنے سے بچا دے کہ دل چاہتا ہے کہ مجمع میں بیٹھ کر بات نہ کی جائے، ایک ایک گھر پر جایا جائے، ایک ایک مسلمان کے گھر پہ، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، کچا گھر ہو، بڑی کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اور ہر گھر کے دروازے پر میں فقیر کی طرح صدا لگاؤں، دستک دوں، اور جب گھر والے دروازے پر آئیں تو میں ان سے کہوں کہ میں صرف یہ بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، یہ صدا لگانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے واسطے اسلام کو اور سمجھ لو، زکوٰۃ کو سمجھو، روزے کو سمجھو. یہ کیوں کھانا پینا چھوڑوا دیا بھائی؟ وہ تو روزی دینے والا ہے. یہ کیا کہہ دیا کہ صبح سے شام تک تم یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو؟ صرف اس لیے اس نے یہ ٹریننگ کورس رکھا ہے. یہ لفظ یاد کر لیے گا، ٹریننگ کورس. وہ یہ ہے کہ اپنے کو غلط کام سے روک لینے کی صلاحیت میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے. یہ ٹریننگ ہے کہ تم صبح سے شام تک جائز چیزوں سے بھی اپنے کو روک سکتے ہو. دیکھ لو تم تجربہ کر کے. بالکل روک. تم نے طے کر لیا کہ اب صبح سے شام تک تم کو کچھ کھانا نہیں ہے، ہزار بھوک لگے نہیں کھاتے ہو تم. نہیں پینا ہے، ہزار پیاس لگے. تم اکیلے ہو، فریج میں ٹھنڈا پانی اور جوسز رکھے ہیں، تم واش باتھ روم میں ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی پی سکتے ہو، پی سکتی ہو، مگر تم نے طے کر لیا کہ نہیں میں افطار کے وقت تک کچھ نہیں پیوں گی. کوئی شیطان تم کو پانی نہیں پلا سکتا، کوئی نفس تم کو ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا. اس لیے کہ یہ تمہارے ارادے میں اتنی طاقت ہے. جب تم جائز چیزوں سے اپنے کو روک سکتے ہو تو تم ناجائز چیزوں سے اپنے کو کیسے نہیں روک سکتے؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں ہم جب ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، گناہ چھوڑنا تو بہت چاہتے ہیں، چھوٹتا نہیں. بالکل جھوٹ ہے. اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایک طاقت دی ہے، ارادے اور فیصلے کی طاقت، اور اس کا شاندار ڈیمانسٹریشن رمضان میں ہوتا ہے. سحری کا وقت ختم ہو گیا، بس اب ختم. اب ہزار آپ شاندار ڈشز سامنے لا کے رکھ دو، کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا.
اور افطار کے بعد کوئی اپنے کو نہیں روکتا. اس کا مطلب یہ ہوا ہم زمزم بھی نہیں پی سکتے رمضان میں. آپ سوچیں روزے کی حالت میں اتنی پاکیزہ اتنا مقدس پانی ہم نہیں پی سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم زمزم پینے سے اپنے کو روک سکتے ہیں تو ہم جھوٹ بولنے سے بھی اپنے کو روک سکتے ہیں, آپس میں جھگڑے سے بھی روک سکتے ہیں, بد نظری سے بھی اپنے کو روک سکتے ہیں, بدکاریوں سے بے حیائی کے کاموں سے بھی روک سکتے ہیں. اسلام بڑا سائنٹیفک مذہب ہے, بڑا لاجیکل ہے, بہت ریشنل ہے. آپ رشتہ کرتی ہیں, اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتی ہیں. اب اگر آپ سمجھدار ہیں اور اسلام کو سمجھی ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ کون سی لڑکی میرے گھر میں بہو بن کر آئے جو محبت کی پیامبر بن کر آئے, چہرہ مسکراتا ہوا ہو, اچھے اخلاق ہوں, خدمت کا جذبہ ہو, غصے پر چڑچڑی نہ ہو, گھمنڈ اور غرور نہ ہو, یہ دیکھیں گے. لیکن اگر آپ اسلام کو سمجھی ہوئی نہیں ہے بلکہ انتہائی ناسمجھ ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہاں سے جہیز زیادہ ملے گا, کہاں سے بہت بڑھیا فرنیچر ملے گا, ڈنر سیٹ ملے گا, ٹی سیٹ ملے گا, فریج ملے گا, بائک ملے گی, کار ملے گی, گھڑی ملے گی, یہ ملے گا اور وہ ملے گا. کیا مطلب ہے؟ کیا آپ بالکل فقیر اور یتیم ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا اپاہج ہے؟ آپ کا بیٹا کچھ کماتا نہیں ہے؟ اگر آپ کے گھر میں لڑکی کے گھر سے اگر آئے گا ڈنر سیٹ تو آپ پلیٹوں میں کھانا کھا لیں گی, ورنہ آپ کے گھر میں تو کیلے کے پتوں پہ کھانا کھایا جاتا ہے. یہ کیا ایبسولوٹ فلش اپروچ ہے. مسلمانوں میں جہیز کہاں سے آ گیا بھائی؟ 100% ہندوؤں کا یہ منحوس رواج ہے, کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام سے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ عربی زبان جو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار زبان ہے, اس زبان میں جہیز کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ کئی زبانیں جانتا ہوں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ عربی از دا ریچسٹ لینگویج ان دا ورلڈ. پوری دنیا کی سب سے مالدار زبان ہے. اور انگریزی بیچاری تو بہت ہی غریب ہے, وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے. عربی والوں کو چاہیے کہ رمضان میں تھوڑے الفاظ کی زکوٰۃ وہ انگریزی کو دان کر دیں. اتنی مالدار لینگویج ہونے کے باوجود بھی عربی میں جہیز کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عرب معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں, پوری دنیا میں جہیز کو کوئی جانتا ہی نہیں. ملیشیا, انڈونیشیا, یہ مسلم ممالک ہیں, میں ان کا نام لے رہا ہوں, کوئی جانتا ہی نہیں جہیز کیا چیز ہوتی. لڑکی والوں کے گھر سے ایک سوئی لینا لوگ حرام سمجھتے ہیں. میں نے شادیوں میں شرکت کی, ملیشیا میں بھی اور ٹرکی میں بھی, کئی ملکوں میں. وہاں الٹا ہوتا ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے لڑکے والے جب آتے ہیں, اب یہ بھی میں لفظ بول دوں, بارات کے لیے بھی عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں. یہ بارات کیا قیامت ہے, کہ کیا مصیبت ہے. یہ ٹڈی دل ہے بالکل. ٹڈی دل کہیں پر چلا جاتا ہے تو سارا کھیت چڑھ جاتی ہے, سارا باغ کھا جاتی ہیں ٹڈیاں. اسی طرح کا معاملہ بارات کا ہے. لڑکے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو 300 لوگ لے کر آ رہے ہیں, اب اپنے لوگوں کو جو چاہیے کھلائیے, مگر ہمارے لوگوں کا مینو ہم آپ کو دیں گے کہ یہ کھلانا پڑے گا. آپ قصائی ہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ چور ہیں, آپ لٹیرے ہیں, کون آپ؟ یہ کیا واہیات باتیں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نماز پڑھتے رہیں گی, یہ کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں, ہرگز کافی نہیں. اسلام نماز روزے کا صرف نام نہیں ہے,
اسلام ایک مکمل تہذیب ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل طبقہ اور طریقہ اور سسٹم ہے۔ ملیشیا میں شادی میں شرکت کی تو میں نے دیکھا وہاں بالکل الٹا رواج ہے۔ لڑکے والے جو 20-25 لوگ آ گئے، اب لڑکی والوں نے کہا کہ بھائی کچھ ڈرنکس پی لیجئے، کچھ وہ بیٹھ جائیے، آپ لوگ دور سے آئیں دوسرے شہر سے تو جائیں گے تو صبح ہو جائے گی، کھانا کھا لیجئے۔ تو لڑکے والے کیا کرتے ہیں، لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ بلا تکلف بتائیے اس شادی کے ارینجمنٹ میں سارے انتظام میں آپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا؟ تو تھوڑے تکلف کے بعد لڑکی والے بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا $10,000 خرچ ہوئے، $5,000 خرچ ہوئے۔ اسی وقت وہ چیک سائن کر کے لڑکے والے دے دیتے ہیں، آپ اپنی نازوں پالی بیٹی ہمیں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے، اس کے علاوہ ہم ایک پیسہ بھی آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننے دیں گے، یہ ہماری طرف سے آپ ہدیہ قبول کیجیے۔ یہ ہے عورت کی عزت، یہ ہے بیٹی کی عزت، یہ ہے بہو کی عزت۔ جن معاشروں سماجوں میں کنیا دان ہوتا ہے، جہاں لڑکی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا، جہاں لڑکیوں کو زندہ جلائے جانا عام رواج ہے، جہاں شوہر کی چتا پر بیوی کا ستی ہو جانا اور اسی جلتی ہوئی لاش پر بیوی کو ڈھکیلا جاتا تھا اور وہ بیوی چیختی چلاتی جل کے مر جاتی تھی، اس سماج کی ہم نقل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سماج کو ہم تحفے دیں، بجائے اس کے کہ اس سماج کو ہم کچھ دیں۔ اس سماج میں بہت سے لوگ لینے کو تیار ہیں، اس سماج میں بہت سے لوگ اچھے اور شریف انسان بھی ہیں، سب خراب نہیں ہیں۔ بھارت کے پردھان منتری پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی، بی جے پی کے پرائم منسٹر واجپئی، انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ہندو کوڈ بل میں جو امینڈمنٹس کیے ہیں، جو تبدیلیاں کی ہیں، وہ ہم نے کئی تبدیلیاں اسلامی قانون سے لی ہیں۔ یہ واجپئی جی نے پارلیمنٹ میں آن فلور آف دا ہاؤس کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے یہاں تو کنیا دان ہوا کرتا ہے، لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری شادی فلاں سے کی جا رہی ہے، وہ تو بس دان کر دی جاتی ہے، لڑکی کچھ نہیں بول سکتی۔ لڑکی سے پوچھا جانے لڑکی کی مرضی کو دخل نہیں ہے، نہیں۔ واجپئی جی نے قانون میں تبدیلی کروائی اور لڑکی کا کانسنٹ اور اجازت کو لازمی قرار دیا، اور خدا بھلا کرے انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ یہ جو چیز ہے ہم نے اسلام سے لی ہے۔ میں نے واجپئی جی کو خط لکھا، فوراً فیکس کیا اس خط کو، مبارکباد دی، شکریہ ادا کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کھلے دل سے اچھائیاں لینے کو تیار ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بہت سے اور قانونوں کے سلسلے میں کچھ مشورے آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھارت کا پورا سماج، یہاں کی ساری عورتیں سب کے سب عزتوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ مجھے اپنے دیش سے محبت ہے، مجھے اپنے دیش کے ایک ایک ناگرک سے محبت ہے، اور دیش تو دیش، مجھے پوری دنیا کے ایک ایک انسان سے محبت ہے۔ میں رحمت للعالمین کا ادنا سا امتی ہوں، میں رحمت للمسلمین کا امتی نہیں ہوں۔ اس کے بعد واجپئی جی سے میری ایک ملاقات ہوئی اور بہت اچھی گفتگو رہی، پتہ نہیں بات شاید آگے بڑھتی، اور اس کے بعد ہی واجپئی جی بیمار پڑ گئے، وہ نہ بول سکتے تھے نہ سن سکتے تھے، بالکل خاموش، مہینوں اس طرح گزارے یا اس سے بھی زیادہ، اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ اسلام کو سمجھیے، پیار کیجئے اسلام سے، اسلام کو پسند کیجئے۔ جب کوئی شخص ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے اپوزٹ چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ سچ کو پسند کریں گی تو جھوٹ کو ناپسند کریں،
آپ وفاداری کو پسند کریں گی تو بے وفائی کو ناپسند کریں گے. آپ پاکیزگی، پاک دامنی، طہارت، صاف ستھرے پن کو پسند کریں گے تو گندگی کو ڈس لائک کریں گے. آپ اسلام کو پسند کریں گے تو کفر اور شرک کی ہر قسم کو ناپسند کریں. یہ تربیت دیجیے بچیوں کو. کچھ کتابوں کا مطالعہ کروائیے، کچھ علماء کی وہ تقریریں جن سے ان کو اسلام آسانی سے سمجھ میں آئے، وہ باقاعدہ گھر میں بیٹھ کر بچیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، پوری فیملی بیٹھ کر سنیں. روز نہ صحیح، ہفتے میں ایک دن سنیے. چھٹی کے دن سب کے ساتھ بیٹھ جائیے اور آج ایک تقریر، اور بچوں کو لالچ دیجیے کہ جو سب لوگ پورا بیان سنیں گے ان کو بہت اچھی بریانی ملے گی، ان کو بہت اچھے سموسے ملیں گے. بہت پیار محبت کے ساتھ بچوں کو اسلام پر لائیے، مار کر ڈانٹ کر نہیں، بہت ہی پیار محبت کے ساتھ. بڑی ایسے بچوں کو اٹریکشن ہو کہ ان کو ہر ہفتے سیٹرڈے سنڈے کا انتظار رہے، اور وہ خود مطالبہ کریں کہ امی دیکھیے 11 بج گئے، وہ کب آپ سنائیں گے؟ ہم لوگ سب تیار بیٹھے ہیں، بیٹی میں ذرا کھانا پکا لوں ابھی بھی، نہیں سب بعد میں کر لیجیے گا، پہلے وہ ہم کو آ کر وہ سنائی. یہ شوق بچوں کے اندر آ جائے. یہ کالج میں جائیں تو یہ متاثر ہونے کے بجائے یہ متاثر کریں اپنے کیریکٹر سے، اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے، اپنے پاکیزہ کیریکٹر سے. بہت لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں. امریکہ میں ایک کانفرنس میں میں شریک تھا، تو ویمن اور گرل سیکشن میں مجھے ایڈریس کرنا تھا. 6-7 ہزار لڑکیاں تھیں امریکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی. تو میں نے پردے کے بارے میں، حیا اور حجاب کے بارے میں کچھ کہا. بہت سی لڑکیاں باپردہ بیٹھی تھیں، پورے حجاب میں تھیں، اور بہت سی لڑکیاں امریکہ میں پڑھنے والی الٹرا ماڈرن ٹی شرٹ اور جینس میں تھیں، اور مختلف ملکوں کی لڑکیاں تھیں. تو ایک لڑکی نے کچھ کھڑے ہو کر جب کوشچن آنسر سیشن شروع ہوا تو یہ کہا کہ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میرے یہ پردے کا جو سسٹم ہے مجھے تو یہ بہت ہی غلط سسٹم لگتا ہے. You people confine the 50% population behind the walls and behind the wheel. آپ 50% آبادی کو دیوار کے اندر قید کر دیتے ہیں اور نقاب کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، میں بڑا خوش ہوا یہ سوال سن کر، لیکن اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا ایک ملیشین لڑکی نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر نعمانی پلیز کین یو الاؤ می ٹو آنسر دس کوشچن، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. میں نے کہا ضرور، پلیز کم آن. وہ لڑکی آئی اور اس نے آ کر اسٹیج سے، ملیشیا کی لڑکی نے اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ میں شراب پیتی تھی، کلب میں جاتی تھی، تمام غلط کام کرتی تھی، پردے کو تو سے نفرت کرتی تھی، لیکن ہاسٹل میں میری روم میٹ ایک لڑکی تھی، ہم 2 لڑکیاں ایک کمرے میں رہتے تھے. میری کمرے میں جو لڑکی رہتی تھی وہ تہجد پڑھتی تھی، وہ نمازیں پڑھتی تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، وہ رو کے دعا مانگتی تھی، بہت پردہ کرتی تھی. میں اس کی بیہیویئر، اس کے اخلاق، اس کے میٹھے بول، اس کا پرسکون چہرہ، پر نور چہرہ، اس کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوئی. آہستہ آہستہ میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا. وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی. شی واز سو فرینڈلی، سو سویٹ ود می.
کبھی اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا یہ تم کیا کر رہی ہو، گانے سنتی ہو، میوزک سنتی ہو، گٹار بجاتی تھی میں، اس نے مجھ سے کبھی نہیں کہا. وہ مجھے چائے پلاتی تھی، کافی پلاتی تھی، اور بہت پیاری لڑکی. کئی مہینے ہو گئے تو پھر میں نے اب اس سے کھل کر بات کرنی شروع کی. میں نے کہا کہ کیا بات ہے، میں شراب پیتی ہوں تب بھی میرے دل میں سکون نہیں آتا، ہر وقت میں ٹینشن میں رہتی ہوں، جی چاہتا ہے میں خودکشی کر کے مار لوں، میں لڑکوں کے ساتھ رات گزارتی ہوں، میں کلب جاتی ہوں، سب کرتی ہوں، تم دیکھتی ہو مجھے، تم مجھے ٹوکتی بھی نہیں ہو، منع بھی نہیں کرتی ہو، تمہارے کمرے میں شراب پیتی ہوں اور تم کچھ اور زندگی گزارتی ہو اور تم خوش رہتی ہو، ہر وقت تمہارے چہرے پر سکون اور اطمینان کی ٹھنڈی شبنم برستی رہتی. What is the secret behind your happiness and satisfaction؟ کیا راز ہے؟ تو میں نے اس ملیشین لڑکی نے کہا کہ میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میری بہن دیکھو، دو چیزیں مل کر ہم بنتے ہیں، ایک ہے باڈی، ایک ہے روح. اگر روح کو اس کی ڈائٹ ملے تو روح خوش ہوتی ہے، اور روح کے خوش ہونے سے انسان خوش ہوتا ہے. بدن پر کریم پاؤڈر لگا ہو اور دل میں سکون نہ ہو تو کوئی خوشی نہیں ہوتی. میں اللہ کا شکر ہے نہ میک اپ کرتی ہوں نہ کچھ کرتی ہوں، لیکن پاک صاف رہتی ہوں. حیا اور حجاب میرا زیور ہے. میں کبھی کسی لڑکے سے مکس اپ نہیں ہوتی، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتی. اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں تمہارے ساتھ، اور 3 سال سے میں ٹاپ کر رہی ہوں. پوری یونیورسٹی میں میرا رینک پہلا آتا ہے. میں اس لیے خوش ہوں. تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ کیا تم مجھے یہ سکھا سکتی ہو؟ ہاں بالکل. دھیرے دھیرے اس نے کچھ کتابیں دیں، کچھ لٹریچر دیا، کچھ گفتگو اس سے کرتی رہی، کچھ اچھی اسلامک تقریریں اس کو سناتی رہی، یہاں تک کہ اس ملیشین لڑکی نے یہ کہا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں، یہ میرا حال تھا اور میں اس دور سے گزری ہوں. اس دور سے گزر کر میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور میں نے رمضان کی پہلے جمعے کی رات میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے. اس لڑکی نے میرے سامنے اس سوال کا جواب دیا، مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور میں نے دیکھا کہ لڑکیاں رو رہی تھیں، 50 لڑکیاں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایون وہ لڑکی جس نے اعتراض کیا تھا پردے پر، بعد میں وہ اسٹیج پر آئی، اس لڑکی سے چمٹ گئی، کس کر رہی ہے، اس کو لپٹا رہی ہے، حق کر رہی ہے، تھینک یو ویری مچ، لاٹ آف تھینکس، مے گاڈ بلیس یو. وہ کرسچن لڑکی تھی. میں امریکہ سے واپس آیا. امریکہ سے واپس آنے کے 1 ہفتے کے بعد مجھے اس سینٹر کے چیئرمین کا فون آیا کہ مولانا خوشخبری یہ ہے کہ جس لڑکی نے آپ کی تقریر کے بعد پردے پر اعتراض کیا تھا اور ملیشین لڑکی نے اس کا جواب دیا تھا، اس وقت وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ابھی جمعے کی نماز کے بعد اس نے بھی اسلام قبول کیا ہے. آپ سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ نہ جانے کتنوں کی ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں. اپنے کو پہچانو، آپ اپنی طاقت کو پہچانیے، اپنی کیپیسٹی اور ایبیلٹی کو اور اپنے پاور کو پہچانیے. اسلام سمجھیے، اسلام پڑھیے، اسلام سمجھیے، اسلام پر مطمئن ہو جائیے، اسلام پر عمل کیجیے، اسلام پر فخر کیجیے، اور اسلام کے تحفے کو دوسری بہنوں سہیلیوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور کم سے کم یہ دعا مانگیے روز، اللہ ساری لڑکیوں کو اسلام کا راستہ دکھا دیجیے، ساری عورتوں کو اسلام کا راستہ دکھا دیجیے، اور ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرما لیجیے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں، خالی اشارے سے آپ جواب دے سکتی ہیں. میں 2-1 کتابوں کے نام لکھوا سکتا ہوں، آپ اگر لکھ سکیں تو آپ پسند کریں گی کہ میں نام بولوں اور آپ لکھیں؟ میں بولوں نام یا نہیں؟
ہاتھ اٹھا کر بتائیے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میں 2 کتابوں کے نام بتاتا ہوں. پتہ نہیں آپ اردو تو شاید پڑھ نہ پاتی ہوں. اکثر میں کتابوں کے نام بتاؤں گا ان کتابوں کا جو اردو میں بھی ہیں انگلش میں بھی ہیں, اور مراٹھی میں ہیں کہ نہیں وہ میں نہیں جانتا. میں بتاتا ہوں. نمبر 1 پہلی کتاب لکھیے. کتاب کا نام ہے اسلام کیا ہے. بہت سمپل کتاب ہے, اور پوری دنیا میں اس سے زیادہ شاید کوئی کتاب اسلام کے بارے میں اب تک نہ چھپی ہو. ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے, اور 46 لینگویجز 46 زبانوں میں میری جانکاری کے مطابق اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے. اسلام کیا ہے. اس کے انگلش ایڈیشن کا نام ہے واٹ اسلام از. واٹ اسلام از. یہ انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. ہندی میں اس کا نام ہے اسلام کیا ہے. جو نام اردو میں ہے وہی ہندی میں. دوسری کتاب کا نام بولوں. دوسری کتاب کا نام ہے دا قرآن اینڈ یو. دا قرآن اینڈ یو. اردو میں اس کتاب کا نام ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے. آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کتاب کو پڑھنے میں. آپ کی سمجھ میں آئے گا توحید کیا صحیح کیا ہے اور کیوں صحیح ہے, شرک کیا ہے اور کیوں غلط ہے, آخرت پر ایمان کیا ہے اور کیوں صحیح ہے, تقدیر پر ایمان کیا ہے اور کیوں صحیح ہے, فرشتوں پر ایمان, پھر آگے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اخلاق. آپ کو بہت بہت اچھا لگے گا. تیسری کتاب کا ایک اور نام لکھ لیجیے آپ. اردو میں اس کا نام ہے دین و شریعت. دین و شریعت. انگلش میں اس کتاب کا نام ہے اسی کتاب کا اسلامک فیتھ اینڈ پریکٹس. اسلامک فیتھ اینڈ پریکٹس, FAITH. بس یہ 3 کتابوں کے نام ہو گئے. اب میں انشاءاللہ دعا کروں گا. تبلیغ کی محنت میں جو بہنیں لگی ہوئی ہے ہزاروں مرتبہ ان کو مبارکباد. آپ پلیز اپنی محنت کو بڑھائیں, لیکن محنت کے ساتھ محبت بڑھائیں. عام طور پہ نئے طبقے کی لڑکیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بس پکڑ کر تعلیم کے حلقے میں بٹھا دیے جاتے ہیں لیکن محبت نہیں ہوتی. یہ تعلیم کا طریقہ نہیں ہے. نئی نئی لڑکیوں کو کھلائیے, پلائیے, چائے پہ بلائیے, ناشتہ کرائیے, کولڈ ڈرنک پلائیے, اور بہت پیار محبت سے بچیوں کو اسلام سمجھائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے بہت کام لے, اور آپ کا یہ شہر مسلم لڑکیوں اور عورتوں کے سلسلے میں ایک نمونے کا شہر بن جائے, ایک آئیڈیل اور مثالی شہر بن جائے. اس کے سلسلے میں بھرپور کوشش کریں. دل و جان سے دعا ہے ان تمام خواتین اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے آج کا یہ پروگرام اس وقت کا رکھا, اور دوپہر کی گرمی میں آپ لوگ سب جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. اب دعا فرما لیں. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل
سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں. آپ نے ہم کو بہت موقع عنایت فرمائے، اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو یقیناً ہمارا حال بہت بہتر ہوتا، ہمارا اسلام ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، ہمارے اخلاق بہتر ہوتے. مگر اللہ ہم نے بہت وقت ضائع کیا، بہت موقع برباد کیے. آج دوپہر کی دھوپ کے وقت میں اللہ ہم آپ کے حضور میں حاضر ہیں، دامن پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے. آج معاف کر دیجیے اللہ، آج سن لیجیے، آج مان جائیے اللہ، آج مان جائیے، آج مان جائیے اللہ. اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ چند عورتیں بھی کہیں پہنچ جاتی ہیں تو لوگ عورتوں کے احترام میں قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ آج تو آپ کی بہت بڑی تعداد میں بندیاں آئی ہیں. اللہ اگر ہماری دعا قابل قبول نہیں تو اپنی ان بندیوں کی آمین کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرما، ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ رمضان میں بھی اگر معاف نہ کیے گئے تو کب معاف کیے جائیں گے؟ مغفرت کے عشرے میں بھی مغفرت نہ ملی تو کب مغفرت ملے گی؟ اے رب کریم آج معاف فرما دیجیے. اور آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اب اسلام سے اپنے تعلق کو اور بڑھائیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کو سمجھیں اور جانیں گے، اسلام پر عمل کریں گے، اسلام کو پسند کریں گے، اسلام سے محبت کریں گے اور غیر اسلام کو چھوڑ دیں گے. اے اللہ ہم اپنی بچیوں کی بہت اچھی تربیت کریں گے، ہم اپنی اولادوں کی بہت اچھی تربیت کریں گے، ان کو اچھی اچھی صحبتوں میں بھیجیں گے، اچھے اچھے بیانات ان کو سنوائیں گے، اچھی اچھی کتابیں ان کو پڑھوائیں گے. ماحول کی گندگیوں سے اپنے کو اور اپنے پورے گھرانے کو کم سے کم بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اللہ آج آپ اس کی توفیق دینے کا فیصلہ کر دیجئے. اللہ مدد فرما دیجئے. اے رب کریم ایک بار، صرف ایک بار اس پورے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا. ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. مگر میں پھر بھی کیا کروں، میرے دل کو تیری وصال کے پیار ہے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں اگلی زندگی کو پچھلی زندگی سے بہتر بنا دیجئے. اٹھنے سے پہلے ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لیجئے. بار الہ بندے اور بندیاں تو آپ کے ہمارے سوا اور بہت ہیں، لیکن رب ہمارا آپ کے سوا تو کوئی نہیں ہے. ہم کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ اللہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے در کے منگتا ہیں. مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے جب تک کہ آپ دروازہ کھول نہ دیں اور آپ قبولیت کا فیصلہ فرما نہ دیں. مائیں بیٹھی ہیں، اللہ اگر کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے، اللہ تو ماں اپنے بچے کو پھینک نہیں دیتی، اس گندے بچے کو گود میں لیتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، پھر سے سجا دیتی ہے اور پھر سب لوگ پیار کرنے لگتے ہیں. اللہ آپ ماؤں سے زیادہ سنا ہے اپنے بندوں اور بندیوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم گندے ہو گئے ہیں مگر آپ پھینک مت دیجئے، ہمیں اٹھا لیجئے، توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اللہ ذکر اور علم کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے، اخلاق کا کاجل لگا دیجئے. اے اللہ ہمیں پھر سے پاکیزہ بنا دیجئے تاکہ لوگ ہم کو پسند کرنے لگیں. اے رب کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے
مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، ایک آخری التجا اور ہے، ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کی طرف سے آقا نامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔